اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ القصص میں قارون کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان پر سرکشی کرنے لگا۔ قارون کون تھا اور اس کی دولت کتنی تھی؟ قارون کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن و جمال اور تورات کا بہترین علم بھی عطا کیا تھا، لیکن جس چیز نے اسے تاریخ میں بدنام کیا وہ اس کی بے پناہ دولت اور اس کا تکبر تھا۔ قارون کے پاس اس قدر مال اور دولت تھا کہ قرآن پاک کے الفاظ میں ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک مضبوط اور طاقتور جماعت کے لیے بھی بھاری پڑتا تھا۔ تصور کیجئے، جس شخص کے صرف خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے مسلمانوں کی ضرورت پڑتی ہو تو اس کے اصل خزانے کتنے بڑے ہوں گے۔ سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات کے وہ انبار تھے جن پر قارون سانپ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ قارون کی گمراہی اور تکبر۔ دولت انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اگر یہ شکر گزاری کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، اور اگر یہ تکبر پیدا کر دے تو یہی دولت انسان کے لیے زہر قاتل بن جاتی ہے۔ قارون کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا۔ جب اس کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتنا مت اتراؤ، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنا۔ تو اس مغرور انسان نے جواب دیا کہ اس نے انتہائی تکبر سے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے میری اپنی عقل، میری مہارت اور میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ یہ بھول گیا کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ عبرت ناک انجام کہ جب زمین پھٹ گئی، جب انسان کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ایک دن قارون اپنے پورے جاہ و جلال، ریشمی لباس، خادموں، گھوڑوں اور پوری رزق برق آسائش کے ساتھ عوام کے سامنے نکلا۔ دنیا پرست لوگ اسے دیکھ کر حسرت سے کہنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی وہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑا قسمت والا ہے۔ لیکن ابھی وہ اپنی دولت کی نمائش کر ہی رہا تھا کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا، زمین نے اپنا منہ کھول دیا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا۔ محل، خزانے، چابیاں، نوکر چاکر اور خود قارون سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے اندر غرق ہو گئے۔ کوئی ایک طاقتور جماعت یا اس کے چمچے اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ وہ جو کل تک زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، آج اسی زمین کا لقمہ بن گیا۔ قارون کا واقعہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے کہ دولت پر تکبر نہ کریں۔ مال و دولت اللہ کی امانت ہے، یہ عقل، یہ طاقت کے بل پر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ قارونی سوچ سے بچیں۔ آج جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں زکوٰۃ کیوں دوں، میں غریبوں کی مدد کیوں کروں، یاد رکھیے کہ وہ قارون کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اصل دولت آخرت کی ہے۔ قارون کا عبرتناک انجام دیکھ کر کل تک حسرت کرنے والے لوگ کانپ اٹھے اور کہنے لگے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہم پر کرم کیا، ورنہ ہم بھی دسا دیے جاتے۔ اللہ ہمیں جو بھی رزق عطا فرمائے ہم اس پر شکر ادا کریں گے، اس میں سے غریبوں کا حق، زکوٰۃ اور صدقات نکالیں گے، کبھی بھی مال اور دولت کے نشے میں اپنے رب کو، اس کے بندوں کو نہیں بھولیں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قارون جیسی سرکشی سے بچائے اور سلیمان علیہ السلام جیسی شکر گزاری عطا فرمائے۔